بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سمسٹر 4 کے AEC 2 پیپر میں ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے علامہ اقبال کے سوانح پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ان کی جو نظم ہے ہمالیہ، اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم متن پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ اے ہمالیہ، اے فصیلے کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ تجھ میں پیدا کچھ نہیں دیری نہ روزی کے رشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو دیوار ہندوستاں ہے تو۔ مطلع اول فلک جس کا وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کش انساں ہے تو۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خند زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہے کالی گھٹائیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن۔ چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، موج دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برق سر کوہسار نے۔ اے ہمالیہ، کوئی بازی گاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ جنبش موج نسیم صبح گہوارہ بنی، جھومتی ہے نشأہ ہستی میں ہر گل کی کلی۔ یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاموشی، دست گلچی کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی کبھی۔ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی۔ آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بجتی گاہ ٹکراتی ہوئی۔ چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ لیلۂ شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا۔ وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سماں چھایا ہوا۔ کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوہسار پر، خوشنما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ اے ہمالیہ، داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انساں جب بنا دامن تیرا۔ کچھ بتا اس سیدھی سادھی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ ان کی ایسی نظم ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ نظم علامہ اقبال کے پہلے شعری مجموعہ یعنی بانگ درا کے پہلے درجے کی نظم ہے، جو 1901 میں شائع ہوئی تھی رسالہ مخزن میں۔ اس نظم سے محمد اقبال کی شہرت ہندوستان میں ہر طرف پھیل گئی تھی۔ ہمالیہ لفظ دراصل اردو زبان کی ترکیب یعنی ہم پلس اعلیٰ یعنی ہمالیہ تشکیل پاتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں کہ سلسلے کو مطلب پہاڑوں کے سلسلے کو
ہمالیہ کا نام دیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں وطن پرستی کے جذبات کو بیان کیا ہے اور منظر کشی بہت کمال کی ہے۔ ان کی زبان فارسی رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔ چونکہ یہ نظم وطن پرستی کے جذبات کے تحت لکھی گئی ہے، اس لیے اس میں مبالغہ کا رنگ جگہ جگہ نمایاں ہے۔ یہ نظم 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ پہلے بند میں شاعر ہمالیہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہندوستان کی حفاظت کے لیے دیوار یا شہر پناہ کا کام دیتا ہے، اور تو اس قدر بلند ہے کہ آسمان بھی تیری پیشانی کو جھک کر چومتا ہے۔ تو دنیا کی پیدائش کے وقت سے موجود ہے، لیکن ابھی تک جوان ہے۔ تجھ میں کسی طرح ضعف یعنی بزرگی کے آثار نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جبل طور پر تجلی دیکھی تھی، لیکن عقل مندوں کی نگاہ میں تو سراپا تجلی یعنی تیرا وجود سراپا قدرت خداوندی پر شاہد ہے۔ اگلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ تو پہاڑ ہے، لیکن دراصل قدرت نے تجھے ہندوستان کا محافظ بنا دیا ہے۔ تو اس قدر اونچا ہے کہ اگر تجھے دیوان قرار دیا جائے تو یہ آسمان اس دیوان کا پہلا شیر ہے، اور تجھے دیکھ کر ہر شخص کے دل میں تیری عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تیری چوٹیوں پر ہمیشہ برف جمی رہتی ہے، اور یہ برف ایسی معلوم ہوتی ہے گویا تیرے سر پر فضیلت کی تاج بندھی ہوئی ہے۔ یہ مبالغہ ہے، اور یہ تاج اس قدر محترم ہے کہ آفتاب کو بھی شرماتا ہے۔ مطلب یہ کہ شاعر ہمارے دل پر کوہ ہمالیہ کی بلندی اور عظمت کا نقش جمانا چاہتا ہے۔ تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے ہمالیہ، تیری چوٹیاں ستاروں سے باتیں کرتی ہے، یعنی بہت بلند ہے۔ اگر تو زمین پر قائم ہے، لیکن وسعت کے لحاظ سے آسمان معلوم ہوتا ہے۔ تیری وادیوں سے جو ندیاں بہتی رہتی ہیں ان کا پانی نہایت شفاف ہے، اور ہوا ان ندیوں کی سطح کو صاف کرتی رہتی ہے۔ چوتھے بند میں شاعر کہتا ہے بادل گویا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں، اور بجلیاں گویا بادل کے ہاتھوں میں تازیانے ہیں، تاکہ وہ ہوا کو زیادہ تیز چلا سکے۔ قدرت نے تجھے عناصر اربع کے لیے یعنی بمنزل بازی گاہ یعنی کھیل کا میدان بنایا ہے۔ تیرے دامن میں بادل اس قدر تیزی سے ہوا میں اڑتے ہیں جیسے فیل بے زنجیر، فیل بولتے ہیں ہاتھی کو، ایسا ہاتھی جو بغیر زنجیر کے ہو۔ پانچویں بند میں پھر وہ شاعر اسی طرح کی بات کہتا ہے، پھولوں کا ذکر کرتے ہوئے گلچی کا ذکر کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہمارا گھر ایسے بلند مقام پر بنایا ہے کہ وہاں کسی کا بھی گزر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح چھٹے بند میں شاعر منظر کشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہاڑ کی بلندی سے جو ندی گاتی ہوئی آ رہی ہے اس کا پانی اس قدر شفاف اور خوشگوار ہے کہ جنت کی نہروں کے پانی سے مشابہ ہے۔ کبھی بڑے پتھروں سے بچ کر نکل جاتی ہے اور کبھی ان سے ٹکرا جاتی ہے۔ تو یہ، اور آخری بند میں شاعر کہتا ہے کہ اس شاعر ہمالیہ کی قدامت پر غور کرتا ہے، اور قدرتی طور پر اس کا ذہن قدیم زمانے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ اس زمانے کو تصور کرتا ہے جب انسان فیشن اور بناوٹ سے بالکل بے نیاز تھا، یعنی کہ مطلب تصنع اور دکھاوے سے بالکل پرہیز کرتے ہیں اقبال، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بغیر تصنع کے رہنا چاہیے۔ یہی بات ان کو مشرق اور مغرب سے ممتاز کرتی ہے۔ اقبال کا شمار اردو کے اہم نظم نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے نظم نگاری کے ذریعے ایسی اہم چیزیں بیان کی ہیں جن کا بیان کرنا ہمارے بس کے باہر ہے۔ ہم ان کے شعری زندگی کو
ہم دیکھیں تو اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے لے کر 1905 تک کا ہے، دوسرا حصہ 1905 سے 1908 تک کا، تیسرا حصہ 1908 سے 1924 تک کا، اور آخری حصہ 1924 سے 1938 تک کا ہے۔ اس دور میں ان چاروں ادوار میں ان کی شاعری میں طرح طرح کی تبدیلی آئی ہے، جس کا نمایاں اثر ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتا ہے، اردو شاعری ہو یا فارسی شاعری ہو۔ وہ ہمارے زمانے کے ایک اہم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ شاعر مشرق کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مشرق اور مغرب کا موازنہ، فلسفے کی باتیں اپنی شاعری میں کی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔